السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی مشتاق، آپ نے مقیم مفتی صاحب کی یہ 3 وائسیں بھیجی ہیں۔ بہتر ہوتا کہ مجھے میرے اس بھائی کا نام بھی معلوم ہوتا تاکہ سننے والوں کو بھی پتہ چلتا کہ میں کس کی وائس سن کر جواب دے رہا ہوں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے امام صاحب تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہر بات پر دلیل موجود ہے اور تھی اور ہوگی۔ میرے بھائی، یہ صرف آپ کا ظن ہے۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا محض ظن ہے کہ دلیل ہوگی۔ تو اس طرح معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر ابو حنیفہ کا آپ قول لے کر آتے ہیں تو ابو حنیفہ کا وہ قول کس دلیل پر ہے؟ کیا ابو حنیفہ کو اس دلیل کا پتہ تھا؟ کیا ابو حنیفہ نے اپنے قول کے اوپر کوئی دلیل ذکر کی؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے جیسے وہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے نا، ہم نے عمر ضائع کر دی۔ وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں تھے۔ کہنے لگے ایک دن کہ ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اور آپ کہیں گے کہ میں نے کہاں سے سنا؟ اسی بات کے اندر آپ کی ایک اور بات کا جواب بھی ہے کہ میں نے کہاں سنا۔ مجھ سے تو 20 سال پہلے انور شاہ صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ دونوں کانوں سے سنتے ہوئے عتیق الرحمان شاہ صاحب کشمیری دیوبند کے بڑے عالم تھے، لیکن قسمت آپ لوگوں کی کہ وہ بھی اہل حدیث ہو گئے۔ اچھا جی، عتیق الرحمان شاہ صاحب کشمیری حافظہ اللہ، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی اور سب کو بتائی کہ انور شاہ یہ کہتے ہیں کہ عمر ضائع کر دی۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ کی تو عمر ہی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی۔ انہوں نے کہا ہماری زندگی اس لیے ضائع ہو گئی کہ ہم ساری زندگی ابو حنیفہ کے قول پر دلائل تلاش کرتے رہ گئے۔ تو یہاں آپ لوگوں کا حال یہ ہے، مدعی سست اور گواہ چست۔ ابو حنیفہ کا فلاں قول ہے، مثلا اب آپ کو میں ایک قول سنا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے مدرسے میں آپ کے پاس موجود ہے، دیگر جو دارالعلوم دیوبند البریلویہ وغیرہ ہیں، سارے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور خود میں نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے سعید طیب بھٹوی صاحب حافظ اللہ سے غالباً۔ کتاب کا نام ہے قدوری۔ کیا نام ہے؟ قدوری۔ کتاب الحدود میں یہ بات ہے، من عمل عمل قوم لوط، جس نے قوم لوط کا عمل کیا۔ اب قوم لوط کا عمل کیا تھا؟ لونڈے بازی، چھوکرے بازی، مرد کا مرد سے سیکس کرنا، میل سے ہی بلاత్కాر کرنا۔ اچھا، جب لونڈے بازی کسی بندے نے کی ہے، کوئی بندہ قوم لوط کا عمل کر لیتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے اوپر حد کوئی نہیں ہے۔ فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ نے کون کی قرآن سی آیت سے کہا اور کون سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہا کہ جناب اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوتی؟ اور اس کے خلاف میں احادیث طیبہ موجود ہیں کہ ایسے بندے پر حد ہوگی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، امام صاحب کے پاس دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی رائے سے ایک بات کر دی۔ آپ مقلد ساری زندگی امام کے قول پر دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، نہ صحیح نہ ضعیف، نہ موضوع نہ منکر، کچھ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بس کوئی نہ کوئی لنگڑی لولی دلیل مل جائے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا نا ہمارے امام نے یہ بات کہی ہے نا، اس پر یہ دلیل ہے۔ اور کل قیامت کے دن امام ہی کہے گا ارے مجھے نہیں پتا تھا، تم نے یہ سب کچھ میرے پیچھے کس طرح لگا دیا۔ ایک بات اس میں، اسی 3 وائسوں کے اندر آپ نے کہا کہ ائمہ اربعہ کی، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، بعد والوں نے تقلید کی۔ میرے بھائی کہاں لکھا ہے تقلید کی؟ صرف تقلید کا وسوسہ ہے، آپ کو وہم ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَالَ،
جیسے بنی اسرائیلیوں کے دل دماغ میں بچڑے کی محبت گھل گئی تھی، مقلدوں کے دل دماغ کے اندر یہاں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، الْإِجْلَ کی جگہ آپ وہ تقلید لگا دیں تو یہی حال آپ مقلدوں کا ہے۔ وہاں ان کے رگ رگ میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، اور یہاں مقلدوں کے رگ رگ کے اندر تقلید کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو پوری دنیا تقلید نظر آتی ہے، پوری دنیا آپ کو، یہاں تک کہ ایون کے نعوذ باللہ بعض ایسے بدبختوں کو بھی سنا گیا ان مقلدوں میں سے، نعوذ باللہ، جنہوں نے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل کے مقلد تھے۔ اور ایک اور زاویے سے آپ کو بتاؤں، ہم کئی پوسٹیں روزانہ دیکھتے ہیں، کئی دفعہ جوابات ہو چکے ہیں کہ جناب آپ نے تو، وہ جیسے الیاس گھمن کہتا ہے کہ سکھانے والا اور سیکھنے والا، تو یہ جو سیکھنے والا ہے استاد سے پڑھنے والا ہے یہ مقلد ہے۔ اب اگر یہ چیز ہے تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سکھایا نا، علمہ شدید القوا۔ تو بعض ظالموں نے کہا کہ پیغمبر بھی مقلد تھا، بعض نے کہا صحابہ پیغمبر کے مقلد تھے۔ اگر سیکھنے والا مقلد ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ سے، ڈھیڈ سے ابو حنیفہ بن کر نکلا تھا۔ اس نے الف با تا اور ضرب یضرب ضربا یہ سارا کچھ ماں کے پیٹ سے پڑھ کر باہر آیا تھا۔ جواب ہے کہ نہیں، ماں کے پیٹ سے تو بالکل کورے برتن کی طرح آیا تھا، کچھ نہیں تھا اس میں۔ وہ بڑا ہوا، اس نے سیکھا، اس نے پڑھا وغیرہ وغیرہ، یہی ہے نا حقیقت۔ تو جب امام صاحب کا بھی کوئی استاد ہوا کہ نہ ہوا، یا تو آپ یہ کہیں کہ ہمارا امام اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو وہ امام بھی تھا، امام اعظم بھی تھا، اور فقیہ بھی تھا، اور فلاں فلاں سب کچھ تھا۔ ہر کوئی کہے گا پاگل ہو یار، دماغ کا علاج کراؤ۔ جب آپ یہ مانیں گے کہ امام صاحب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو نہ وہ امام اعظم تھے، نہ وہ جو ہے وہ فقیہ تھے، نہ وہ عالم دین تھے، ان کو کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تب کہ جب وہ بڑے ہوئے اور پڑھا تو امام کا بھی کوئی استاد تھا نا۔ تو امام کا استاد تھا تو اگر یہ سیکھنے سکھانے سے بندہ مقلد بنتا ہے تو پھر تو ابو حنیفہ بھی مقلد، پھر تو تمہارے نعوذ باللہ اس ٹوٹکے اور اس تمہاری امنگوں کے مطابق نعوذ باللہ پھر تو نبی علیہ السلام بھی مقلد ہوئے۔ کیوں؟ علمہ شدید القوا، نبی علیہ السلام کو سکھانے والا، تعلیم دینے والا کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جناب امام کے پاس دلیل تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یہ ہے مفتی صاحب مقلدوں کا حال۔ آپ مقلدوں کے پاس سوائے اپنی امنگوں اور امیدوں کے کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ دوسری بات، دلیل اس کو کہتے ہیں کہ دلیل تھی، وہ دلیل یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ مان لیں۔ دلیل دیکھنی ہے تو بخاری کو دیکھیے، مسلم کو دیکھیے، ترمذی کو دیکھیے، یہاں آپ کو دلیل نظر آئے گی۔ یہ قدوری اور امام صاحب کی طرف منسوب یہ فقہ، یہ تو ردی کے کوڑے دان کی کوڑے دان سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو میں پہلے سنا چکا ہوں نا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور یہ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو امام عبداللہ بن مبارک کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اہل حدیث ہو تم کہ امام عبداللہ بن مبارک کے مقلد ہو؟ آئیے محدثین نے، ائمہ کرام نے جو کہا ہے میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ الحجرات پارہ نمبر 26 ہے، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، یہ سند نام ہے فتبینوا کا، جیسے پچھلے جوابات کے اندر میں نے آپ کو سندیں پڑھ پڑھ کے سنائی۔ سند نام کس چیز کا ہے؟ فتبینوا کا نام ہے۔ فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی چنگی طرح اچھی طرح تحقیق کرو۔ مقیم مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ کافروں والی آیت، واہ، یہ بات سن کر مجھے جو ہے وہ عجیب سا لگا۔ ویسے خیر میں تو یہ جانتا ہوں، مانتا بھی ہوں، اور میں تو دوسرے لوگوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں جڑواں ہیں، یہ میرے ورڈ ہیں۔
اور ہمارے ایک بزرگ پہلے شہید ہو چکے ہیں، حضرت حبیب الرحمان یزانی شہید رحمت اللہ علیہ، وہ پنجابی تھے، پنجاب پاکستان کے رہنے والے، پنجابی زبان میں ہی ان کا خطاب ہوتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بریلوی اور شیعہ یہ ماسی ماسی دے پتر، یہ آپس میں کزن ہیں۔ آج کی لینگویج میں آسان لفظوں میں یہ سن لیں تو میری بات سن لیں کہ دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں جڑواں ہیں۔ مقیم مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کافروں والی آیتیں ہم پر فٹ کی جاتی ہیں، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب وہ کافروں والی آیتیں لے کر آپ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہو۔ نہ قرآن دیوبندیوں کے بھی خلاف ہے اور قرآن بریلویوں کے بھی خلاف ہے، اور جب قرآن پڑھ کر اہل الحدیث سناتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جن لوگوں کی پیرویاں کی گئی تھیں وہ لوگ پیرویاں کرنے والوں سے اعلان برات کریں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ کہا تھا یہ سارا کچھ کرو۔ اب جن لوگوں نے پیرویاں کر رکھی تھی نا وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، ایک دفعہ دوبارہ لوٹنا ہو جائے، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ ہمارا واپسی لوٹنا ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی تم سے اسی طرح اعلان برات کریں گے جیسے آج تم ہم سے اعلان برات کیے ہوئے ہو۔ میں نے آیت پڑھی، مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تو کافروں والی آیت ہے، مجھے دکھا دیجئے قرآن میں کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے اور کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے نہیں ہے۔ کوئی آیت ہم پھر پڑھیں تو تم کہو یہ تو آیت یہودیوں والی ہے، یہ تو نصارہ کے لیے آیت ہے، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہ آیتیں ساری کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اور نصارہ کے لیے۔ آپ کے لیے میں آپ کو وید اور گیتا پڑھ کے سناؤں میرے مقیم مفتی صاحب؟ یہ آیتیں کافروں والی، کافروں کے لیے ہیں، تو تمہیں میں گیتا اور وید سناؤں؟ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو پھر میں تمہیں گیتا وید بھی سنا دیتا، کہ جب تم قرآن کو ماننے پر تیار نہیں ہو۔ میں نے قرآن پڑھا ہے نا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت دیگر بدبختوں اور گمراہوں کے لیے نہیں ہے۔ بریلویوں کو بھی یہی مسئلہ ہے، ہم آیات پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کافروں والی آیتیں ہم پر فٹ ہو رہی ہیں، مکہ کے مشرکوں والی آیتیں ہم پر فٹ ہو رہی ہیں۔ دنیا والوں سنو، آج دیوبندی مفتی بھی کہتا ہے کافروں والی آیتیں ہم پر فٹ کر رہے ہوں۔ تو یزدانی شہید نے کہا بریلوی شیعہ ماسی ماسی دے پتر، میں کہتا ہوں دیوبندی بریلوی ماسی ماسی دے پتر دونوں کزن ہیں، دونوں جڑواں ہیں، دونوں یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ ہاں ایک اور بات بھی آپ کو ضرور سنا دوں، پاکستان سے ہی ہمارے ایک بزرگ ہیں سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ، کہیں کسی جگہ مناظرہ تھا لیکن دیوبندی مناظر نہ آیا، تو وہ بیٹھ کر دیوبندیت کے اندر جو باطل اعمال اور عقائد اور نظریات اور افکارات تھے نا وہ بیان کرنے لگ گئے۔ ایک نوجوان جو گھنٹہ ڈیڑھ سے سن رہا تھا وہ بالآخر بول پڑا، اس نے کہا حضرت میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے بیان کیا ان میں سے کئی باتیں میں نے دیوبندیوں کے ہاں بظاہرہ نہیں دیکھی۔ تو سید طالب الرحمان کی بات آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا بچے بیٹے میاں تمہاری بات بھی درست ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، اور یاد رکھیے سید طالب الرحمان کی ایک کتاب ہے الدیوبندیت یا دیوبندیہ، غالباً اس پر بین ہے، ملتی بہت مشکل ہے لیکن آج کی دنیا میں کیا نہیں ملتا، جو ڈھونڈنا چاہے آسانی سے مل جائے گا۔ اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں ذکر کر دی ہیں۔ اچھا جی، تو شاہ صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ بریلوی گٹر کا ڈھکن اٹھا ہوا ہے اور دیوبندی گٹر پہ ڈھکن پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس ڈھکن کو اٹھایا بھی ہے۔ ایک تو مقیم مفتی صاحب یہ یاد رکھیے کہ میں خود دیوبندی تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی۔ آپ نے پیچھے بھی یہ بات سنائی تھی، فقہ سے مراد فقہ حنفی نہیں ہے، یہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ کا قرآن ہے، یہ فقہ اور نبی کا فرمان ہے، یہ فقہ حنفی نہیں ہے کہ حنفی اس کو بڑے خوش ہو کر دیوبندی بریلوی پڑھتے ہیں، یہاں تو اور ہی معاملہ ہے۔
تو کہا کہ بریلوی گٹر سے ڈھکن اٹھا ہوا ہے اور دیوبندی گٹر پہ ڈھکن پڑا ہوا ہے. اور الحمدللہ جونا گڑھی رحمت اللہ علیہ آپ کے انڈیا ہی کے رہنے والے تھے، انہوں نے ضرب محمدی، شمع محمدی، سیف محمدی میں ان کتابوں کے اندر دیوبندی گٹروں سے ڈھکن اٹھایا ہے. اور میں اللہ کا کمزور بندہ فضائل اعمال، بہشتی زیور اور دیوبندیوں کے اس طرح کے دیگر سوالات اور معاملات پر جوابات دے چکا ہوں. کافی کچھ ڈھکن اٹھا ہوا ہے بھاری ڈھکن. ہمیں وقت لگ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اٹھا رہے ہیں. جب پوری طرح اٹھے گا تو انشاءاللہ یہ دیوبندیت کی اس سمیل سے انڈیا پاکستان بھر جائے گا. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا مصیبت تھی. تو یہ رونا روئیں کہ ہم پر کافروں والی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. میں جہاں سے قرآن پڑھوں گا آپ کو یہی لگے گا کہ یہ تو کافروں والی آیت پڑھ رہے ہیں. تو پھر آپ کا شاید یہی منشا ہے کہ میں آپ پر وید پڑھوں اور گیتا پڑھوں اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزیں پڑھوں. تقلید کی، امام ترمذی فلاں کے مقلد تھے، امام ابن تیمیہ فلاں کے مقلد تھے رحمت اللہ علیہ. وہی بات ہے میرے بھائی، حمام میں سب کو ننگے نظر آتے ہیں، ننگے کو سب ننگے نظر آتے ہیں. یہ کوئی مقلد نہیں تھے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی مقلد نہیں تھے. اور جس نے حدیث کی کتاب کو پڑھی اور ادھر سے ائمہ اربعہ کو پڑھ لے اسے اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی یا ائمہ اربعہ یا ائمہ فقہا رحمہم اللہ تعالی نہ مقلد تھے نہ تقلید کا درس دینے والے تھے. باقی رہ گیا معاملہ شاگرد کا. آپ نے کہا کہ میں نے جواب میں کہا کہ شافعی المسلک کا مطلب ہے امام محمد ابن ادریس امام شافعی کا شاگرد. آپ نے کہا وہ تو بہت پہلے گزرے تھے اور امام ترمذی بہت بعد میں آئے. یہ کیسے شاگرد ہوئے؟ مفتی صاحب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ یہاں پر بھی غلطی اور ٹھوکر کھا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میں امام شافعی سے پڑھتا، امام ترمذی امام شافعی سے پڑھتا. ایک یہ ہے کہ امام نے امام کے شاگردوں سے نیچے پڑھا. تو میں نے جس استاد سے پڑھا اس نے آگے کہاں سے پڑھا، اس نے آگے کہاں سے پڑھا، یہاں پھر تعلیمی سند اور نسبت کہاں تک پہنچتی ہے. یہ ہوتا ہے شافعی المسلک اور شاگرد کا مطلب. شاگرد صرف اس کو نہیں کہتے کہ میں مقیم مفتی صاحب آپ کے سامنے دوزانوں ہو کر آپ سے پڑھ لوں، آپ کے شاگردوں سے پڑھ لوں تو میری نسبت آپ کی طرف ہو جائے گی. یا جہاں سے آپ نے پڑھا آپ اوپر 10 پشتے نسلیں اور سندیں آگے اپنی نسبت دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے جس سے پڑھا وہ آگے اس فلاں امام کا اور شیخ کا استاد کا شاگرد تھا، یا اس کا شیخ آگے شیخ کا شاگرد تھا. تو یہ ہے شافعی المسلک ہونے کی بات.